السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری آڈیو کا عنوان ہے ہم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں، جیسے کہ میں نے آپ کو سب سے پہلی آڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے یہ کچھ بھی پلان کر کے نہیں لکھا۔ میری ایک ہابی تھی کہ میرے ذہن میں کچھ بھی آتا تو میں لکھنا شروع کر دیتی۔ بس وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آخر کب ہم بدلیں گے، کب ہم دوسروں کا احساس کریں گے۔ جیسے کہ میری آڈیو کا عنوان ہے کہ ہم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، تو کیا ہم عذاب کے منتظر ہیں کہ عذاب خدا نخواستہ آئے؟ ہم صرف اس بات کو بنیاد بنا کر بہت سی دوسری باتوں کو بھول جاتے ہیں، جیسے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا، کیونکہ انسان کو ڈبونے کے لیے چھوٹے گناہ ہی کافی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم روزمرہ روٹین میں کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے؟ کیا غیبت کرنا گناہ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے؟ کیا چغلی کرنا گناہ نہیں؟ کیا جھوٹ بولنا گناہ نہیں؟ جو ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، خاص کر بازاروں میں، کیا ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ نہیں؟ اسی طرح نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، قرآن مجید نہ پڑھنا، کہ یہ کس رب کا کلام ہے، کس ذات کا، کس ہستی کا کلام ہے؟ رشتے کاٹنا اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، کیا یہ گناہ نہیں؟ چھپی دوستیاں کرنا کیا گناہ نہیں؟ بے پردگی، لباس تقوی کا خیال نہ رکھنا، ہر اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو ترجیح دینا، کیا گناہ نہیں؟ پہلی امتیں اس لیے پیغمبروں کی بات نہیں سنتے تھے کہ ان کی خواہشات پر زد پڑے گی۔ آج ہمارے لوگ اس لیے قرآن نہیں پڑھتے، نہ درس سنتے ہیں کہ کہیں خواہشات کو مارنا نہ پڑ جائے۔ ہم اکیلے میں ہی کیوں گناہ کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس کو گناہ کرتے ہوئے یہ ڈر لگے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا جواب دینا ہے، تو وہ جنتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی۔ ہم اس حدیث پر غور کیوں نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو کانٹوں اور مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی جنت میں جانے کا ہر راستہ ہمیں ہماری خواہشات پر بھاری اور مشکل گزرے گا، اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی جہنم میں جانے کا راستہ شیطانی خواہشات سے بھرا ہوا ہے جو ہمیں آسان لگتا ہے۔ ہم تو اتنے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ آج ہم جائز ناجائز، حلال اور حرام میں فرق کرنا بھول گئے ہیں، وہ بھی صرف اپنے پیٹ کی خاطر۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گی۔ 1000 روپے کی چیز بازار میں 3000 کی بکتی ہے۔ اگر کوئی پھل یا سبزی گھر پر لے کر آئیں تو آدھی خراب نکلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی، اور میرے خیال میں جتنی قسمیں مال بیچنے پر کھائی جاتی ہیں شاید ہی کسی اور چیز پر کھائی جاتی ہوں۔ اسی لیے تو آج ہر چیز میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، لیکن نعوذ باللہ ہمیں اپنی قسموں پر تو یقین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
نعوذ باللہ نہیں۔ اسی طرح اگر ہم جیل خانوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے۔ اگر ہم کسی قیدی کی طرف کھانا بھیجیں تو اس تک پہنچتا ہی نہیں، یا پھر 10 بندوں کو رشوت دے کر کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ جو انسان رشوت دیتا ہے اسے موبائل فون رکھنے کی اجازت ہے، حالانکہ فرمان نبی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تھوڑی سی ہم دوسرے ممالک کی بات کریں تو دوسرے ممالک میں مجرم کو بھی انسان سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں مجرم کو جانور سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسکولوں کی بات کریں تو اسکول والوں کو پتہ ہے کہ والدین کی کمزوری پڑھائی اور بچے ہیں، وہ ان کی خاطر کچھ بھی کریں گے۔ ہر اسکول کا معیار الگ، جہاں پر غریب اپنے بچوں کو بھیجنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تعلیم پر بھی لوگ پیسے کا کاروبار کرنے کے لیے تاجر بن گئے ہیں۔ ہم تو اتنے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ اپنی اولاد میں فرق کرنے لگے ہیں۔ ایک بیٹے کے پاس زیادہ ہے، وہ والدین پر زیادہ خرچ کرتا ہے، کم آمدنی والا کم خرچ کرتا ہے تو کم آمدنی والے کی حیثیت بھی کم ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بہو کے میکے والے پیسے والے ہیں تو اس کی حیثیت دوسری بہو سے زیادہ ہو گئی۔ جو بہو زیادہ جہیز لائی اس کی حیثیت کم جہیز والی سے زیادہ ہو گئی۔ کچھ لوگ تو اپنے بیٹے اور بیٹی کے تعلیم کے بارے میں بھی فرق کرنے لگے ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے۔ ہم تو اتنے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ خرچ کرنے پر آئیں تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ و خیرات دینے کی باری آئے تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ اور خیرات مال کو پاک کرتا ہے۔ نعوذ باللہ ہم اللہ اور قرآن تک کو بھولتے جا رہے ہیں۔ قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب بنا دیا ہے، حالانکہ ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کتاب زندہ لوگوں کو شعور بخشنے آئی تھی، لیکن ہم نے اسے صرف مردوں کے ثواب کے لیے بنا دیا۔ ہم اتنے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ مجال ہے کوئی عورت بغیر نقاب کے گھر سے نکلے اور راستے میں بیٹھے یا چلتے ہوئے لوگ اس کی طرف غور سے دیکھے بغیر گزر جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پارکوں میں تو آج جانے کا مقصد ہی بدل گیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، لیکن افسوس اپنی نظروں کو ہی ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے تو نظر اٹھنے کے ساتھ ہی گناہ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر زنا کی نوبت آتی ہے، اور بچے کوڑے کے ڈھیروں پر پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ ہم اتنے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہمیں اپنی غلاظت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہزاروں روپے روزانہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کر سکتے کہ 100 یا 200 روپے دے کر کوڑا اٹھوانے والا لگوا دیں۔ اپنے گھر سے کوڑے کے شاپر اٹھا کر نالیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور جب تیز بارش ہوتی ہے تو نالیاں بند ہونے کی وجہ سے نالیوں کا گندا پانی سڑکوں اور گلیوں میں پھیل جاتا ہے، جہاں سے پاؤں رکھ کر گزرنا دل گردے کی بات ہے۔ ہم تو اتنے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے۔ دن میں 5 بار نماز کا حکم اللہ نے دیا، لیکن نہیں پڑھتے۔ دنیا میں اچھے نمبر لینے کے لیے بچوں کو ایک ایک لفظ یاد کرایا جاتا ہے، لیکن قرآن کو ہم بھلا دیتے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آخرت کے نمبروں کی فکر ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی اپنی کتابوں کو پس پش ڈال دیا تھا، اسی لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔
جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی خامیوں سے سبق سیکھنے والے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے حالات سے ہمیں آگاہ کیا کہ شاید کہ ہم نصیحت پکڑ لیں۔ جیسے کہ ہم پچھلی قوموں پر نظر ڈالیں تو قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اتنی مضبوط قومیں تھیں کہ یہ لوگ بہت ہی ہنرمند تھے، پتھروں کو تراش کر ان کے خوبصورت گھر بناتے تھے، ان کے جسم بہت مضبوط تھے۔ تو ہنرمندی یا جسم کا مضبوط ہونا یا پیسے والا ہونا اس بات کی گواہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کے پاس دولت تھی کہ اس پوری قوم اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، اس کے خزانے کی چابیوں کو، لیکن اس کے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ زمین میں دھنسا دیا۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پچھلی قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، لیکن ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی ایک نہ سنی، انہیں صرف اپنی خواہشات عزیز تھیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ ٹھنڈی ہوا چلائی، اور وہ اتنی تیز تھی کہ وہ ہوا ان لوگوں کو زمین پر پٹخ پٹخ کر مارتی تھی۔ استغفر اللہ۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے زوردار چیخ سے تباہ اور برباد کر دیا۔ قوم لوط کو پتھروں کی بارش سے، قوم نوح کو صرف بارش کے پانی نے تباہ نہیں کیا، ان کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دیا کہ زمین سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے نہیں بخشا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کشتی میں آ جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ میں درخت پر چڑھ جاؤں گا، لیکن وہ وہاں سے بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ یعنی کہ ہمیں وسائل کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں وسائل بچا سکتے ہیں، بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ باتیں جو قرآن میں موجود ہیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ایک پیغمبر کا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے نہیں بچ سکے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائے اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔